لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں حج اسپیشل پروگرام کی اگلی قسط لے کر حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ میرے پاس میرٹھ کے ایک گاؤں سے کسی صاحب کا پرسوں فون آیا، کہنے لگے جی آپ کی ویڈیو دیکھی تھی حج پہ ہم نے، کہنے لگا کہ بہت لمبی ہے جی، بڑی رام کہانی ہے اس میں، تو مجھے کچھ ایسا بتاؤ شارٹ راستہ ہلکا مجھے سیدھے ہم جلدی کر کے آ جائیں حج کو، سمجھ میں بھی آ جا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ بولا جی میں تو کسان ہوں۔ کتنی زمین ہے؟ 60 بیگھے زمین ہے۔ اچھا، آپ کی 60 بیگھے زمین میں کبھی کھرپتوار ہوتی ہے، جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں کہ جی ہاں ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہو پھر؟ فصل کیسے بوتے ہو؟ جی پہلے فصل وہ ہیں جی، تم تو وہ بتاؤ۔ وہی بتا رہا ہوں، میں نے کہا آپ کو یہ حج کے فرض ہی بتا رہا ہوں اور حج کے واجبات بھی بتا رہا ہوں، آپ یہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اجی وہ تو ہم یہ کریں، پہلے جھاڑ جھنکاڑ کو کاٹ واٹ لیں، پھر اس میں پانی لگا دیں، ہیرو ٹلر چلا دیں، ہیرو ٹلر چلا کے وہ کچھ کھرپتوار کو بین کے اس میں آگ لگا دیں، وہیں کھیت میں جل جا، اس کی راکھ واک بھی جو ہے ہماری کھاد بن جا، پھر اس کو بکھیر دیں وہیں، پھر پانی لگا دیں، کچھ دن انتظار کریں، پھر جو ہے اس میں پانی یعنی وہ چلا کے ہل اور دانہ ڈال دیں، اسی میں یوریا کھاد بھی ڈال دیں، یوریا کھاد ساتھ ڈال دیں، دانوں ڈائی بھی، اور وہ بھی اس میں آج کل دیمک لگ جا کبھی کبھی، تو دیمک کا بھی وہ ڈالتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ رام کہانی مت بتاؤ مجھے، جلدی سے یہ بتاؤ فصل کیسے اگاتے ہو؟ بولے یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ اجی تم سنو تو، یہی تو بتا رہا ہوں، تم پوچھ بھی رہے ہو اور پھر بھی کہہ رہے ہو۔ اب وہ کسان بیچارہ اپنی رام کہانی اتنی لمبی اس نے بتائی، پھر اس کے بعد بتایا کہ وہ کھیت میں سے جو ہے وہ پھر فصل اگتی ہے، پھر وہ فصل اگتی ہے تو پھر اس کی ہم نرائی کرتے ہیں، پھر اور بڑی ہوتی ہے تو گڑائی کرتے ہیں، پھر اور بڑی ہوتی ہے تو پھر پرندوں اور جانوروں سے رکھوالی کرتے ہیں، پھر اور بڑی ہوتی ہے فصل سوکھنے پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ کاٹنے کے بعد کبھی کبھی بارش بھی ہو جائے، جب بارش ہو جائے تو پھر وہ بھیگ جا تو پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے، پھر وہ کیا کہیں سکھانی پڑے، پھر دھوپ کا انتظار کریں، بڑے لمبے بولے چکر ہے رام کہانی ہے۔ میں نے کہا رام کہانی تم سنا رہے ہو میری، تم جو ہے وہ 3 فرض اور 6 واجبات کو نہیں سن رہے۔ تو میں نے کہا اب تمہارے گھر میں فصل آ گئی ہے؟ جی ابھی کہاں آ گئی، ابھی تو وہ بھیگ گیا تھا ناج، بھیگ جا تو پھر سکھانے کا انتظار کریں کہ دھوپ نکلے تو سوکھے، اٹواروں لگ جائیں، پھر اس کو نکالیں تھریشر میں نکال کے بوریوں میں بھر کے گھر کو لاویں، پھر جو گھر پہ رکھنا ہو گھر پہ رکھ لیں، باقی منڈی میں بیچیں آپ۔ میں نے اس کسان کو کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے اپنے مقدر کا رزق گھر تک لانے اور منڈی تک پہنچانے میں 6 مہینے لگائے، کتنے مراحل سے تو گزرا، کتنی تو نے مشقت اور محنت کی ہے، حج کے تجھے 3 فرض اور واجبات یاد نہیں ہو رہے، کتنے افسوس کی باتیں۔ اب ذرا غور سے سن، حج کے 3 فرض ہوتے ہیں، ان 3 فرضوں کو غور سے سن۔ پہلا فرض ہے کہ 2 چادروں کو باندھ لینا، اس کو احرام کہتے ہیں، نیت کر لینا ہے اللہ میں تیرے حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں اور اس کا احرام باندھتا ہوں، تو مجھے اس کے میرے لیے یہ آسان فرما اور قبول فرما۔ اور اس کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھ لینا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ مینا اپنے کیمپ میں جانا ہے، اور یہ 8 ذی الحجہ کی صبح تمہیں جو ہے وہ نکل کے اپنے ہوٹل سے اور مینا پہنچنا ہوگا، وہاں قیام کرنا ہے 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ تک تمہیں وہاں قیام کرنا ہوگا۔ کہتا جی یہ ذی الحجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ذی الحجہ مہینے کا نام ہے، چونکہ حج جو ہے وہ جون جولائی کے مہینے کے حساب سے نہیں بلکہ ذی الحجہ ذی القعدہ کے یعنی عربی مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب تم کو مینا کے ان کیمپوں میں جو ہے وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی ہے 8 ذی الحجہ کی، اور اگلے دن صبح کو سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تمہیں عرفات کے میدان کے لیے نکل جانا ہے۔ عرفات کا میدان وہاں سے قریب ہے، جو تم میٹرو سے بھی جا سکتے ہو، پیدل بھی جا سکتے ہو۔ تو پہلا فرض تمہاری نیت ہو گئی تھی جو تم نے احرام باندھا تھا، دوسرا فرض اب تم جب عرفات کے میدان میں پہنچو گے مینا سے اور وہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھو گے، یہ تمہارا دوسرا فرض ہو جائے گا۔ اور وہاں جو لوگ تمہیں دکھائی دیں، پڑھے لکھے لوگ دکھائی دیں، جو مولوی مفتی ہوں، ان سے ذرا سا اپنی اصلاح بھی کر لینا اور اچھی طرح سے سمجھ کے چیزوں کو عمل میں لانا۔ خوب دعائیں کرنی ہیں عرفات کے میدان میں، کھلے آسمان سورج کے سامنے نیچے کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرنی ہیں، سایہ نہیں ٹٹولنا ہے، بلکہ جتنا ہو سکے دھوپ میں کھڑے ہو کے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دھوپ میں کھڑے ہو کر ہی دعائیں پوری امت کے لیے کی تھیں، آپ کو بھی دعائیں کرنی ہیں، تمام حاجیوں کو وہاں دعائیں کرنی ہیں، پوری امت کے لیے کرنی ہے۔ اب یہاں عرفات کے میدان سے آپ کو مغرب کا وقت ہوتے ہی، جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے، سورج چھپ جائے، تو آپ کو وہاں سے عرفات یعنی مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے۔ تو آپ کے 2 فرض ہو چکے ہیں، پہلا آپ نے احرام باندھ لیا ہے، دوسرا آپ نے وقوف عرفہ کر لیا ہے، 2 فرض ہو چکے ہیں۔ اب آپ نکل گئے ہیں وہاں سے مزدلفہ کے لیے، مزدلفہ میں آپ نے قیام کیا، اس قیام میں آپ نے رات کو وہاں رہے، دعائیں کیں، جو باقی دعائیں بچی تھیں عرفات میں آپ نہیں کر پائے تھے، آپ نے یہاں پوری دعائیں کیں، یعنی وقوف مزدلفہ میں جو ہے رات کو دعائیں کیں، اور صبح کو فجر کی نماز پڑھی، اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے 20 منٹ کے بعد جب جیسے ہی سورج نکلا تو وہاں سے پھر رمی جمرات
کے لیے آپ کو جانا ہے دوست۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ رمی جمرات کے لیے وہاں کیا کرنا ہے، یمراج کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یمراج نہیں، اللہ کے بندے جمرات کہتے ہیں۔ جمرات وہاں ایک پلار شیطان کو کنکری مارنا ہوتا ہے، اس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ اب 10 ذی الحجہ ہو گئی ہے اور آپ نے جو ہے وہ رمی جمرات کر لیا ہے، یعنی بڑی شیطان کو کنکری مار دی ہے، تو آپ کا یہ دوسرا واجب ہو گیا، تو 2 فرض ہو گئے ہیں اور 2 واجب ہو گئے ہیں۔ اب آپ یہاں سے جو ہے وہ اس بڑے شیطان کو کنکری مار کر طواف زیارت کے لیے بیت اللہ آئیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ کہتا کہ یہ طواف وہاں کیسے کرنا ہوگا؟ طواف پہلے تو وہ بول رہا تھا، میں نے بتایا وہ جس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہے، کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے چاروں طرف سے چکر لگانا ہے، تمہارے بائیں جانب وہ ہوگا اور بائیں جانب تمہارے جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، اور تم وہاں ایک حجر اسود ایک کونا ہے جہاں حجر اسود یعنی جنت کا ایک پتھر ہے جو لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ حج تمہیں طواف شروع کرنا ہے اور وہیں سے ہی ختم کرنا ہے، کل 7 چکر اس کے لگانے ہیں، اس کو طواف کہتے ہیں۔ تو یہ تمہارا جو ہے وہ تیسرا فرض ہو جائے گا۔ آپ 3 فرض ہو گئے، 2 واجب ہو چکے ہیں۔ یہیں پر آپ کو آپ کے معلم کی طرف سے، آپ کے ٹور آپریٹر یا حج کمیٹی کی طرف سے ایک میسیج ملے گا، اس میں آپ کے قربانی کے ہو جانے کا وقت دے دیا گیا ہوگا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ قربانی ہو جانا یہ تیسرا واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو حلق کرانا ہے، یعنی سر منڈوانا ہے۔ تو وہ کسان بولا کہ سر منڈوانا ہے، کہ میں تو ابھی منڈوا کے آیا ہوں سر، 1 مہینہ پہلے ہی سر منڈا تھا میں نے، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں، پھر منڈوا لینا۔ بولے جی وہاں پر گٹھلی وٹھی بھی پھر جا۔ میں نے کہا گٹھلی بھی پھر جایا۔ بولے گھوٹ منڈ کرا لوں گا میں، تو گٹھلی پھروا لوں گا۔ اب یہ کسان بڑی غور سے میری باتوں کو سن رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو اب آپ نے جو ہے وہ یہاں پر اپنا سر بھی منڈوا لیا ہے، آپ کے 4 واجب ہو چکے ہیں اور 3 فرض ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے 2 واجبات بچے ہیں۔ اب 5واں واجب آپ کا سعی ہے، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے 7 چکر لگانا، یہ سعی کہلاتی ہے۔ اور جو چھٹا جو واجب ہے دوستو وہ ہے ان تمام واجبات کی ترتیب بنائے رکھنا، یہ چھٹا واجب ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو واجب کی طرح ہی لیا جاتا ہے، جس کو ہم طواف وداع کہتے ہیں، وہ بھی کرنا انتہائی لازم ہے، اور آتا ہے کہ آخری عمل ہمارا بیت اللہ مکہ مکرمہ میں جو ہو وہ طواف وداع ہی ہونا چاہیے۔ تو بڑے غور سے سن رہا تھا اور سنتے ہوئے کہنے لگا جی ہاں میرے سمجھ میں آ گیا، چلو میں اب ایسے ہی کر لوں گا، بہت بڑھیا سمجھایا جی تم نے۔ اب تو خیر میں نے اس کو بہت ہی تفصیل سے سمجھایا اور اس کے سمجھ میں آ گیا۔ تو میں نے اب یہ کہا کہ اب آپ کا جو ہے وہ حج ہو چکا ہے، اپنا جو احرام آپ نے 2 چادریں باندھ رکھی ہیں ان کو کھول دیجئے اور اپنے آپ فری ہو جائیے، اپنے کپڑوں میں آ جائیے، اپنے پینٹ شرٹ پہنیے، کرتا پاجامہ پہنیے۔ امید ہے دوستو یہ جو میں نے کسان کے ساتھ بات چیت کی تھی اور اس کو چیزوں کو سمجھایا تھا، بہت ہی عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، آپ کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے تمام فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے اور تمام حاجیوں کے اس سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ کا میزبان علی عادل اجازت چاہتا ہے، کل انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، صحت تندرستی کا، والدین کا، سراؤنڈنگ کا اور اپنے ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیں۔